نواز بھائی صاحب اگر اس کے جو ہے امیر ملت کو خاطب فرمائے، نواز بھائی صاحب جو ہے قائد مفنانہ کی گلگوشی فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین نشین پر تشریف فرما معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و سابق رکن اسمبلی جناب احمد پاشا قادری صاحب، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، صدور و معتمدین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزت مآب پردہ نشین ماں بہنوں، میں صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، معزز رکن پارلیمنٹ کی جانب سے اور میرے سارے ساتھیوں کی جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں، صدور و معتمدین کی جانب سے آپ سب کو عید کی مبارکبادی دیتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو رمضان عطا کیا اور رمضان کے روزوں و عبادتوں، نمازوں اور تراویحوں و قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہم کو موقع دیا کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اللہ سے معافی طلب کریں۔ اللہ کا شکر کہ ہم کو رمضان ملا اور ہم سب نے روزوں کا اہتمام کیا، روزے رکھے، مساجدوں کو نمازوں کے ذریعے سجایا، قرآن کی تلاوتیں کی اور تراویح بھی ہم نے ادا کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ عبادتوں کے بعد آج آپ اور ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اپنے عید کی خوشیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہوئے منانے کے لیے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ جاری ہے اور وقف امینڈمنٹ بل پر مباحثہ ہو رہا ہے اور اس میں شمولیت کے لیے دہلی میں تشریف فرما ہے اور آج آپ کے درمیان میں نہیں ہے، لیکن صدر مجلس کا پیغام میں نے آپ تک پہنچایا۔ انہوں نے آپ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے کہا ہے اور پیش کی ہے میرے ذریعے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں
کہ ہندوستان کی سیاست میں آج کس طریقے سے نفرت کے بیج کو بویا جا رہا ہے اور کس طریقے سے ملک میں رہنے بسنے والوں کے ذہنوں اور دماغوں میں نفرت کے ذریعے اس ملک کے رہنے بسنے والوں کو بانٹنے کی ایک منظم کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان ایک گلدستہ ہے اور اس گلدستے میں ہر مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، بستے ہیں اور اپنے مذہبی رسومات کو اطمینان کے ساتھ اور پوری خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں۔ نہ صرف مناتے ہیں بلکہ سارے لوگ، ہر مذہب کے ماننے والا اس خوشی میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے کی خوشی ہو، اس میں شامل ہوتا ہے اور اس کے خوشیوں میں اپنے ساتھ کے ذریعے اور اس کی خوشیوں کو اضافہ کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرامن فضا کو خراب کرے، مذہب کے نام پر ذہنوں کو، دلوں کو بانٹے اور نفرت کی بیج بوئیں، اور نفرت کے بیج اگر بوئے جائیں گے، ذہنوں کو، دماغوں کو بانٹا جائے گا تو بے شک شاید اس سے کسی کا فائدہ ہو جائے، سیاسی فائدہ ہو جائے، لیکن نفرت اور بانٹنے سے ملک کا فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ملک کمزور ہوگا، اور ملک اگر کمزور ہوگا تو ملک کی خوشحالی بھی پیچھے آ جائے گی۔ ملک کمزور ہوگا تو ملک کی ترقی بھی رک جائے گی۔ ملک کمزور ہوگا تو ملک کے بے روزگاروں کو روزگار نہیں ملے گا۔ اگر ملک کمزور ہوگا تو ملک کی معیشت اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر ملک کمزور ہوگا تو ہماری سرحدیں غیر محفوظ ہو جائیں گی، اور ملک کمزور ہوگا تو پھر ہم آگے بڑھ کر دنیا سے مقابلہ مضبوطی کے ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ تو ان ساری چیزوں کو بعض مفاد پرست سیاسی قائدین اس کی پرواہ نہیں کرتے، بات تو ملک کی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اقدامات، ان کے فیصلے اور ان کی حکمرانی سے ملک مضبوط نہیں ہو رہا ہے بلکہ ملک کمزور ہو رہا ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ملک کے کئی مسائل ہیں، اور ملک کے مسائل بے روزگاری کے ہیں، ملک کے مسائل مہنگائی کے ہیں، ملک کے مسائل بے گھر لوگوں کو گھر دینے کے ہیں، ملک کے مسائل تعلیمی درجگاہ کو اچھے کرنے کے ہیں، ملک کے مسائل کئی گاؤں میں پینے کو پانی آج تک نہیں آیا، یہ مسائل ہیں۔ ملک کا مسئلہ اگر ہے تو آج بھی ملک کے کئی ایسے حصے ہیں جہاں پر بجلی نہیں، پاور نہیں، لائٹ نہیں۔ آج بھی ملک کا اگر کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان روزی روٹی کی تلاش میں بھٹک رہا ہے، اس کے پاس ایک نہیں کئی ڈگریاں ہیں لیکن نوکری دستیاب نہیں۔ کسان بیج بوتا ہے اور فصل کو تیار کرتا
دیتا ہے تو اس کی محنت، اس کے فصل کی اس کو برابر قیمت نہیں ملتی۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، ڈیزل و پیٹرول و گیس کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، اور پھر روپیے کی قدر دیکھ رہے ہیں کہ گھٹتی جا رہی ہے۔ اگر ڈالر سے دیکھیں تو ڈالر اٹھتا جا رہا ہے، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد $1 100 تک آ جائے گا۔ کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سونے کی قیمت 1 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ تو آج جب ہمارے سامنے اتنے بے شمار مسائل ہیں، وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان مسائل پر توجہ دیں، ان مسائل کو حل کریں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ روزی روٹی کا انتظام کریں غریب کے لیے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کی اکانومی اور معیشت کو مضبوط کریں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو وظیفے دیں، وہ جو بیمار ہیں ان کے علاج کا انتظام کروائیں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھوکا ہے اس کو اناج کے ذریعے اس کے پیٹ کو بھریں۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو پانی کو ترس رہا ہے اس تک، اس کے گاؤں، اس کے گھر تک پانی پہنچایا جائے۔ لیکن آج کے وقت کے حکمران مسٹر نریندر مودی کو نہ بھوک کی فکر ہے، نہ پیاس کی فکر ہے، نہ سرد کی فکر ہے، نہ روپیے کی گرتی ہوئی قدر کی فکر ہے، نہ روزی روٹی دینے کی فکر ہے۔ اگر ان کو صرف فکر ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کو کس طریقے سے دبایا جائے، ان کے حقوق کو ان سے چھینا جائے، اور کس طریقے سے ان پہ ظلم ڈھایا جائے، اور کس طریقے سے ہندو اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کو پیدا کیا جائے۔ باتیں تو بڑی ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی گھر واپسی کے نام پر، تو کبھی بیف کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر، تو کبھی طلاق ثلاثہ کے نام پر، تو کبھی کشمیر کے نام پر، تو آج دیکھتے ہیں کہ وقت امینڈمنٹ بل کے ذریعے اگر کوئی نشانہ بن رہا ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کو نشانہ بنایا جا رہا۔ آج جو ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے آنے والے کل کے لیے جو وقت کیا تھا جائیدادوں کو ایک منشے کے تحت، ایک مقصد کے لیے، ان اوقافی جائیدادوں کو منصوبہ بند انداز کے ذریعے، قانون سازی کے ذریعے ان اوقافی اداروں کو تباہ و برباد کرنے کا ایک قانون پارلیمنٹ میں آج زیر بحث ہے، اور شاید یہ امینڈمنٹ بل کی بحث جاری رہے رات دیر تک۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ مجلس اتحاد المسلمین بار بار یہ بات کہتی رہی ہے، اور آج میں بھی اسی بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، قانون اگر کہیں بنتا ہے تو میدانوں میں نہیں بنتا، چوراہوں پہ نہیں بنتا، بازاروں میں نہیں بنتا۔ قانون بنتا ہے تو ایوانوں میں بنتا ہے، چاہے وہ ایوان اسمبلی ہو، ایوان بلدیہ ہو، یا ایوان پارلیمنٹ ہو۔ اس لیے ہمارے نمائندوں کا ایوانوں میں رہنا لازم و ضروری ہے۔ اگر ہمارے نمائندے ایوان میں رہیں گے تو وہ قانون کے بننے کا نہ صرف اگر وہ قانون جس کو آپ سمجھیں گے کہ وہ آپ کے مفاد میں نہیں، ملک کے مفاد میں نہیں، دستور کے خلاف ہے، تو ہم ایوان میں ہماری موجودگی اس قانون کی مخالفت کر سکتی ہے اور اس قانون کو بننے سے روک سکتی ہے۔
عوام کو اختیار ہے اپنے نمائندوں کو منتخب کرنے کا، عوامی منتخب کرتی ہے، تو آپ پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ بھی اپنے نمائندوں کو ایوانوں میں بھیجیں، اور ایسے نمائندوں کو بھیجیں جو بے باکی کے ساتھ، بغیر کسی خوف کے، بغیر ڈرے یا گھبرائے، آپ کی آواز بن کر آپ کے حق کو ادا کریں اور اظہار حق سے کبھی منہ نہ موڑے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ ہے کہ مجلس ایوان میں منتخب ہو کر جاتی ہے تو صرف ایوان کے کرسیوں کی زینت نہیں بنتی، بلکہ اس ایوان میں اپنی ناانصافی اور اپنی حق تلفی پر بے باکی کے ساتھ زوردار آواز سے گرجتی ہے، اور اس کی گرج کے آگے ہر کوئی مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کے اٹھائے ہوئے باتوں کو نہ صرف سنے بلکہ ان باتوں پہ ایک عمل کرے اور ایک پروگرام کے ذریعے جو مسائل کو اٹھایا گیا اس کو حل کرے۔ اور آج بھی مجلس اتحاد المسلمین ایوان پارلیمنٹ میں تنہا ہے کھڑی، لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑ رہی ہے۔ جو حق ہے وہ بیان کر رہی ہے، جو حق ہے وہ کہہ رہی ہے، اور حق کی لڑائی لڑ رہی ہے۔ مستقبل میں بھی مجلس اپنی ذمہ داری کو نبھاتی رہے گی۔ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اپنے پسند کے امیدوار کو منتخب کرنے کا دستور نے جو حق دیا ہے اس حق کا استعمال کریں۔ بڑی معذرت، بڑی معافی کے ساتھ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوں، بے شک مجلس جیت رہی ہے، مجلس کامیاب ہو رہی ہے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی نشست سے بھی بے شک مجلس چندرائن گٹے سے بھی کامیاب ہو رہی ہے، بے شک مجلس اتحاد المسلمین یا خود پورے سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین چار مینار سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین بہادر پورے سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین نامپلی سے بھی کامیاب ہوئی، بے شک مجلس اتحاد المسلمین ملک پیٹ سے بھی کامیاب ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اور یہ اللہ کی دعائیں ہیں، کارکنان مجلس اتحاد المسلمین کی محنتیں ہیں، ماں اور بہنوں کی دعائیں ہیں، محنتیں ہیں، بزرگوں کی دعائیں و محنتیں ہیں، نوجوانوں کی محنت و دعائیں ہیں، لیکن ایک حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج کم ہوتا جا رہا۔ کیوں کم ہے؟ میں معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر 50% پولنگ ہے تو میرے بھائی، کیا اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی اور یہاں پر بیٹھے مجلس کے قائدین کیا 50% کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم 100% کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم زندگی کے ہر شعبے میں کیا پوری دیانت و ایمانداری و اخلاص کے ساتھ آپ کی آواز بن کر وقت کے حکمرانوں کو کیا مجبور نہیں کر رہے ہیں؟ تو پھر کیا بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اب ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر چندرائن گٹے میں نے کئی لوگوں کو، کئی نوجوانوں کو اور کئی بزرگوں کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا ہوں کہ اکبر صاحب ہم ووٹ ڈالو یا نہ ڈالو،
जीतने वाले तो आप ही हैं ना? नहीं, आप मेरा हो और आपके वोट का एहसान मानो और आपके वोट के जरिए ऐवान में पहुंचकर आपका नुमाइंदा बनकर, आपकी आवाज बनकर आपके हक की लड़ाई लड़ूं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने एक एक वोट के जरिए अपने नुमाइंदों पर अपने एतमाद का इजहार करें, अपने दुआओं का इजहार करें, अपनी वाबस्तगी का इजहार करें, अपने जज्बे का इजहार करें, अपने रिश्ते का इजहार करें और अपने कलमे की निस्बत का भी इजहार करें। यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप बताइए, सब कुछ लुटने के बाद, सब कुछ जाने के बाद, लहलाती हुई खेतियों के उजड़ने के बाद, इस्मतों के लुटने के बाद, तख्त-ओ-ताज अजायब घर की जीनत बनने के बाद, महलात के वीरान होने के बाद, मनसब के लुटने के बाद, जागीरों के लुटने के बाद, इनाम के लुटने के बाद अगर कुछ बचा है तो एक छोटा सा टिमटिमाता हुआ चिराग है और वो हमारी जमात, हमारा इत्तेहाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अगर उसको भी अगर आप उस चिराग को, टिमटिमाते हुए उस चिराग को अगर आप अपने एक एक वोट के जरिए अगर उस चिराग को बुझने से बचाएंगे नहीं तो फिर बताओ मेरे भाई, हम जाएं तो किसके पास जाएं? अगर आज अपने खिताब के जरिए, अपनी कारकर्दगी के जरिए, अपने काम के जरिए मैं आपके दिल पर दस्तक दे रहा हूं और आपके दिल से सवाल कर रहा हूं, सोचो मेरी इस बात को। बेशक बहुत ही सब्र आजमा हालात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि इस सरजमीन दखन पर मजलिस है, आपका इत्तेहाद है, आपकी दुआएं हैं, आपकी वाबस्तगी है और आपकी वजह से हम जैसे कायदीन हैं। तो हम में और दूसरे हिंदुस्तान के हिस्से में रहने बसने वाले मुसलमानों में बहुत बड़ा फर्क है। क्या है या नहीं बताइए। आज बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ सीना तान कर हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन देखो कि आज मुल्क के हालात क्या है। थोड़ी सी आवाज क्या उठती है, थोड़ी सी एहतजाज क्या होता है, थोड़ी सी नारेबाजी क्या होती है कि सुबह का सूरज निकलता है और हमारे बस्तियों और घरों का रुख बुलडोजर्स करते हैं और 2-3 घंटे में घरों को गिरा दिया जाता। अरे कैसे हालात है। अरे इन हालात में भी अगर हम इन हालात को देख कर अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा नहीं करेंगे तो फिर आने वाले नस्ल को हम क्या देकर इस दुनिया से जाएंगे। खुदा ना समझो मेरी इस बात को, सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, लेकिन हमको जाते जाते एक मजबूत क़यादत, मजबूत और जिम्मेदार
लोग और मजबूतों सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह एक इत्तेहाद हमको अपने आने वाली नस्ल को देकर इस दुनिया से जाना। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर जितना ये सब कुछ है आज, जो जगमगाती हुई रौनक है आज, जो उजाले हैं आज, जो बेबाकी है आज, जो हिम्मत है आज, और इन फिजाओं में नारे तकबीर अल्लाहु अकबर जो है आज, शायद हमारे इंतशार की वजह से ये सब कुछ कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। खुदा ना मेरी बात को समझो, वक्त की नजाकत को समझो, छोटे छोटे इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए मिल्लत के वसीतर मफाद को सोचो। और तारीख गवाह है, करबला से लेकर आज तक भी मुसलमानों को सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो मुसलमानों से ही हुआ, हमारे सब के गद्दारों से हुआ है, मीर सादिक मीर जाफरों से हुआ है। अगर आज भी अगर हम अपने तारीख को सिर्फ पढ़ेंगे मालूमात के लिए तो ये काफी नहीं है। अपनी तारीख को पढ़ो और आने वाले मुस्तकबिल को संवारो, सजाओ, और तारीख में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, ये तय करो, ताकि आने वाला कल आपका महफूज रहेगा, मजबूत रहेगा और मुस्तकबिल में कोई हमको कमजोर करने की जसारत भी नहीं करेगा। खुदा का इस बात को समझो। अगर हम छोटे छोटे खानों में बैठ के रह जाए तो इससे हमारा नुकसान होगा। आज हमको बांटने के लिए मसलकी झगड़े करते हैं, मकतबी झगड़ों में उलझा देते हैं हमको, और हमको कमजोर करने के लिए, हमको बांटने के लिए, खानों में करने के लिए एक दूसरे को लड़ाते हैं। खुदा मसलक अकायद के झगड़ों में न जाओ। हमारा कलमा एक है, हमारी कुरान एक है, हमारे रसूल अल्लाह एक है, तो हमको भी एक होना होगा। अहले हदीस, तबलीगी, अहले सुन्नत, शिया, सुन्नी, भौरे, इस्माइली भौरे, खौजे, ये सब चीजों को छोड़कर हमको एक होना होगा। जब तक हम एक नहीं होंगे तो कोई हमारी बात की अहमियत नहीं होगी। अगर हम खानों में बटे रहेंगे और आपस में झगड़ते रहेंगे तो फिर दुश्मन को हम मौका दे रहे हैं हमारे ऊपर वार करने। और जब दुश्मन वार करता है तो ये देखकर वार नहीं करता कि ये कौन से मसलक का है, कौन से अकायद का है, कौन से इमाम को मानने वाला है, इसका अकीदा क्या है। वो यही देखता है कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला और मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह मानने वाला है, कुरान पढ़ने वाला है कहकर दुश्मन हम पे वार करता। खुदा का समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अरे हम तो जिंदगी की ऐसी मंजिल में है कि नहीं मालूम कि कब अल्लाह का बुलावा आ जाए और हमको इस दुनिया से रुखसत होना पड़े। मगर हमारी फिक्र यह है कि हमारे जाने के बाद भी अल्लाह इस दारो सलाम को आबाद रखे। हमारे दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजलिस को ऐसे ही इस्तेहकाम दे, मजबूती दे और ताकत दे, और सरजमीन दक्कन के मुसलमानों में हमारी जिंदगी और हमारे से ज्यादा जमात की मोहब्बत एक एक हैदराबादी के दिल में
زندگی گزر گئی، کامیابی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ، جیسی تیسی یہ زندگی تو گزر ہی گئی۔ اب ہماری فکر ہے تو آنے والے کل کی، اور آنے والے کل کو اگر مستحکم بنانا ہے، مضبوط بنانا ہے، ایمان سے بھرا ہوا بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہم کو اور آپ کو منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، ایک مرکز سیاسی پہ آنا ہوگا، اور اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ملت کے وسیع تر مفاد کی فکر کرنی ہے۔ جماعتی زندگی میں شخصیتوں کی اہمیت نہیں ہوتی۔ احمد پاشا قادری صاحب نے اپنی خطاب میں کہا، اکبر صاحب کے تعریف کے پل باندھ دیے، ممنون و مشکور۔ میں ان تعریفوں کا حقدار نہیں ہوں، لیکن ممنون و مشکور ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جماعتی زندگی میں شخصیتیں جماعت کی محتاج ہوتی ہیں، جماعت شخصیتوں کی محتاج نہیں رہتی ہے۔ لوگ آئیں گے جائیں گے، جماعت کا کام جاری و ساری رہے گا۔ اکبر الدین اویسی نہیں تو کوئی اور صحیح، اللہ کا کام کسی کا محتاج نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ اللہ جس سے چاہے اس سے کام لے۔ اور اکبر الدین اویسی کی زندگی کی خواہش اگر کچھ ہے تو وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اکبر اویسی سے زیادہ عوام کے دلوں کو جیتنے کا کام کرنے والے کو اللہ اکبر اویسی کے کرسی پہ بٹھا دے۔ اکبر اویسی سے زیادہ بے باکی کے ساتھ مسلمانوں نے دکن کی حق کی لڑائی لڑنے والے کو اللہ اکبر الدین اویسی کی زندگی میں اس کو اس کی کرسی پہ بٹھا دے۔ اکبر اویسی کی خواہش ہے کہ ایسا کوئی ہو جو قوم کی باغداد کو آگے بڑھائے، اور میری زندگی کی خواہش ہے کہ جب وہ آ جائے، اس کرسی پہ بیٹھ جائے، تو میری زندگی کا سب سے بڑا خوشی کا دن وہ ہوگا جب مجھے یہاں سے یہاں بیٹھنے کا موقع مل جائے، اور اس شخص کو دیکھ کر اس کے لیے نعرے لگاؤں تو میری زندگی کامیاب ہو جائے۔ یہ جذبہ زندگی میں یاد رکھو، اپنے کام میں، اپنی خدمت میں اپنے نفس کو آنے نہ دو۔ جس دن تمہارے کام میں، تمہاری خدمت میں تمہارا نفس شامل ہو جائے گا تو تمہارا کام بھی ناکام ہو جائے گا، اور تمہاری خدمت بھی اللہ کو قبول نہیں ہوگی۔ خدمت کرو، کام کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے کام کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کام کرو، اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے کام کرو، دنیا کے اجر دینے کی پرواہ کیے بغیر کام کرو۔ دنیا اجر دے نہ دے، اللہ اجر دے گا۔ سوچ کر اگر کام کریں گے تو اللہ آپ کو دنیا بھی دے دے گا اور آخرت بھی دے دے گا۔ خدا اپنے نفس کو نہ لاؤ۔ کل کو اگر میں MLA بھی نہ رہوں تو مجھے کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کوئی ناراضگی اللہ اس کے رسول کی قسم نہیں ہوگی۔ اس لیے میں تو ناکار تھا، بیکار تھا، لیکن اس جماعت نے مجھے کارکرد بنایا۔ اس جماعت کے طفیل میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور میری جگہ کسی اور کو بیٹھتا ہوا دیکھ کر یہ سینہ خوشی سے پھولنے والا ہے، اور اس چہرے پہ اور مسکراہٹ آ گئی۔
یہ ہمارا جذبہ. لیکن آج معاف کرنا، کئی لوگ ہیں جو اپنی نفس، اپنی ذات اور اپنے لیے کام کرتے. خدا را اپنے نفس، اپنی ذات، اپنی آل، اپنے خاندان اور اپنی خوشحالی، اپنی ترقی کے لیے کام نہ کرو. کام کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرو، یتیموں کے لیے کام کرو، بیواؤں کے لیے کام کرو، اور ظالموں کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے مظلوموں کی آواز بن کے کام کرو. تو اللہ تم سے راضی ہوگا اور تم کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت بھی دے گا. خدا یہ پیغام ہے. عزت، ذلت، شہرت، موت، حیات، دولت، سب اللہ کے ہاتھ، سب اللہ کے ہاتھ. دینے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ اس وقت دیتا ہے جب تمہاری نیتوں میں اخلاص ہوگا. اللہ جب عطا کرتا ہے جب تمہارے کام میں ایمانداری ہوگی، تمہارے جذبے میں خلوص ہوگا، تمہاری نیت ذات کے لیے نہیں قوم و ملت کے لیے ہوگی، تو اللہ ضرور عطا کرے. ارے آج اگر میں زندہ ہوں، یہاں کھڑا ہوں، 14-15 سال ہوتے ہیں، 30 تاریخ کو کیسی گولیاں، کیسے چاقو، کیسے تلوار کے ضرب، زخمی، وینٹیلیٹر، لیور خراب، انتڑیاں کاٹ دیے، گردے میں گولی لگی، گردہ پھٹ گیا، سپلین پھٹ گیا، کولن ڈیمیج ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. کئی منٹ تک دماغ کو خون تک نہیں پہنچا. لوگ بولے کہ زندہ رہنا تو ناممکن ہے. اگر زندہ رہا تو کچھ یاد نہیں رہے گا، بات بھی نہیں کر سکے گا. لیکن وہ آپ کی دعائیں تھیں، آپ کے روزے تھے، وہ کعبے کا طواف تھا، وہ ماؤں کی دعائیں تھیں. اللہ نے اس گنہگار کو نہ صرف حیات دی بلکہ اس حیات کے ساتھ ایک مقصد دے دیا کہ جب تک زندہ ہو ہر دعا کا حق ادا کرنا مجھ پہ لازم ہے. ہر دعا کا حق ادا کرنا لازم ہے. جب تک زندہ ہو ہر طواف کا حق ادا کرنا لازم ہے. جب تک زندہ ہو ہر روزے کا حق ادا کرنا لازم ہے. جب تک زندہ ہو ہر ماں بہن کی دعا کا حق ادا کرنا لازم ہے. جب تک زندہ ہو ہر نوجوان و بوڑھے بزرگ کے دعاؤں کے حق کو ادا کرنا لازم ہے. اور وہ حق ادا کر رہا ہوں اور بڑی ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہوں. میرے مسائل، میرے صحت کے مسائل میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، میری بیوی جانتی ہے، میرے 2 بچے جانتے کہ کیسی تکلیف، نہ کھا سکتا ہوں، نہ پانی زیادہ پی سکتا ہوں. اللہ اس کے رسول کی قسم، یہ رمضان بڑا سخت گزرا، بہت سخت گزرا. پیٹ میں درد ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، پیاسا ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے حق کی لڑائی لڑنے کے لیے ایوان اسمبلی میں کھڑا ہو، وقت کے حکمرانوں کے سامنے لڑنا ہوگا آپ کے حق کے لیے. یہ میرے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنے کارکنوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے اور ان دعاؤں کے لیے جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں اور کھڑا ہوں. حق ادا کرنا. خدا را دنیا میں کئی لوگ
دنیا میں کسی کو بھی کہہ دیتے ہیں ارے انہیں ایسا ہے انہیں ویسا ہے، انہیں اچھا ہے انہیں برا ہے، انہیں بدکار ہے، ارے خدا را جیسا بھی جو بھی ہے نا وہ بندے اور اللہ کے درمیان نہیں معلوم کہ اللہ کو کون سی اس کی ادا پسند آ جائے گی، لیکن ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارا سارا وقت اگر ضائع ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، وقت گزارا جاتا ہے، تو اس کو برا بول دو، اس کو ایسا بول دو، اس کو ویسا بول دو، اس کی گھر میں ایسا ہو رہا، انہیں ایسا ہو رہا، ارے نہیں معلوم کون کیسا ہے۔ خدا را کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ کہنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، اپنی برائیاں کیا ہے، اپنی کمزوریاں کیا ہے، اس کو پہچانو اور اس کی توبہ کر لو، اور اپنی آخرت کو اپنی توبہ و معافی کے ذریعے سجانے کی فکر کرو۔ ہم کو اپنی فکر نہیں ہے، ہم کو فکر ہے تو بازو والے۔ خدا سمجھو، اپنے روٹھے ہوئے خدا کو منا لو۔ اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنا ہے تو اپنے اچھے عمل کے ذریعے اللہ کی ناراضگی کو ختم کرو۔ اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے تو رمضان میں جس طریقے کا نمازوں کا اہتمام کیا، بعد رمضان میں بھی اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام کرو، نمازوں کے پابند بنو، مساجدوں کو آباد کرو، قرآن کو بکثرت کے ساتھ تلاوت کرو، یتیموں کی مدد کرو۔ جس طریقے سے رمضان میں آپ نے خیر کا کام کیا، خیرات نکالی، زکوٰۃ دی، تو اسی طریقے سے بعد رمضان بھی غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتے رہو تو اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ خدا صرف عید میلاد کے جلسوں میں شرکت کرنا، تھالیاں مارنا، نعرے لگانا، شیر خورما نوش فرما کر وقت کا تقریر کی کہہ کر چلے جانا، عید میلاد کی تقریروں کی کامیابی نہیں ہوگی۔ اس سے اگر واقعی میں اگر ان عید میلاد کے تقاریب کو کامیاب کرنا ہے تو خدا سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنے گناہوں کو تلاش کرو، اپنی گمراہی کو ڈھونڈو، پہچانو اور اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو۔ دوسروں پہ تنقید کرنے کے بجائے پہلے اپنا محاسبہ کرو کہ ہم میں کیا کمزوری، ہم میں کیا ہوتی، اور اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے، یاد رکھو، سارے عالم کا رب ہے اللہ۔ پھر کیا بات ہے کہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس آزمائش، اس تکلیف، اس مصیبت میں ہے تو اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے تھے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، اللہ ہم سے دور نہیں ہوا۔ اپنے اعمال کو سدھار لو، اللہ خود بخود قریب آ جائے گا اور اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اور دنیا کی ہر ناکامی کامیابی میں اللہ غیب سے بدل دے گا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں، اے سرزمین دکن کے غیور مسلمانوں، کمزور ایمان والوں، تمہاری کمزور ایمانی کو مضبوطی میں تبدیل کرنے کے لیے تم کو اور کیا چاہیے؟
اتنے گولیاں اتنے زخموں کو کھانے کے بعد بھی ایک انسان زندہ ہے تو یہ ایمان کو مضبوطی کی ایک بہت بڑی پیغام ہے. یہ پیغام ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ میں موت کے دروازے سے بھی کھینچ کر حیات دے سکتا. اللہ بتا رہا ہے کہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ 3 گولیاں مارنے کے بعد بھی میں اس کو موت نہیں دوں گا. اللہ بتا رہا ہے کہ دعاؤں میں وہ طاقت ہے کہ چاقو تلوار ضرب لگے لیکن پھر بھی میں اس کو حیات دوں گا. اللہ بتا رہا ہے کہ جب تک میں راضی نہیں تو موت نہیں آ سکتی. یہ ایمان کی مضبوطی کے لیے کیا یہ کافی نہیں؟ ارے کس اللہ کی، کون سے اللہ کی رحمتوں کا ذکر کرو کہ اللہ کس طریقے سے ہم پہ رحم کر رہا ہے اور ہم کو نواز رہا ہے. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہماری اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ جیسے چاہنے والے اس جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے ساری گناہوں اور لاپرواہیوں کے باوجود اللہ ہم کو موقع پہ موقع دے رہا. اللہ بار بار موقع نہیں دے گا. نوجوانوں، خدا را اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو دور کرو، اللہ کو راضی رکھو، نمازوں کے پابند رہو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، بیواؤں کا سہارا بنو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، مساجدوں کو آباد رکھو، اپنے دلوں میں اپنے دوسرے بھائی کی محبت کو پیدا کرو. وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ و تکلیف کا احساس نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہم کر تو بہت کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ کام کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. خدا دعاؤں میں، اپنی دعاؤں میں ہر بے سہارا مومن کو یاد کرو. اپنے دعاؤں میں ہر مخلوص مومن بھائی کو یاد کرو. اپنے دعاؤں میں ظالم حکمرانوں کی جیلوں میں قید رہنے والے اپنے مومن بھائیوں کے رہائی کے لیے دعا کرو. اپنے دعاؤں میں ہر بے روزگار مومن بھائی کو روزگار عطا ہونے کے لیے دعا کرو. اپنے دعاؤں میں مصیبت زدہ مومن بھائی کی مصیبتوں کے خاتمے کے لیے دعا کرو. اپنی دعاؤں میں مصیبت زدہ بہن کے لیے دعا کرو، بیٹی کے لیے دعا کرو، اپنی خواتین کے لیے دعا کرو. اپنی دعا میں عالم اسلام کے ہر مومن کے لیے دعا کرو جو مصیبت و پریشانی میں ہے. تو اپنی دعاؤں میں تم فلسطین کے مسلمان کو بھی یاد رکھو. دعا کرو تم بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے. وہ دانے دانے کو ترسنے والا میرا فلسطینی بھائی ہے، اس کے لیے دعا کرو. دعا کرو. دعا کے لیے حدیث بیان کرتے ہوئے رخصت ہو جاؤں. جب اللہ انسان کی نیکی اور بدی کو جب تولے گا تو نیکی کا پھلا بھاری تو جنت، برائی کا پھلا بھاری تو جہنم و دوزخ. صحیح نا؟ تو جب پورا حساب کتاب ہو جائے
किताब हो जाएगा और बदियों का फल्ला भारी रहेगा, जहन्नुम की तरफ उसको ले जाते रहेंगे। ऐ अल्लाह, इस बंदे ने उस वक्त ये दुआ मांगी थी, तूने उस दुआ को कबूल नहीं किया, ऐ अल्लाह उसका अजर दे दे। तो अल्लाह उस दुआ मांगने की जो कबूल नहीं हुई उसका इतना अजर देगा, इतना अजर देगा, इतना अजर देगा कि बंदा ने मांगी गई किसी भी दुआ को कबूल है। हिकमत को अपनाओ। आज दुश्मन जाल फेंक कर हमको फांसना चाहता है, क्या तुम उसके जाल में फंसना चाहते हो या उसके जाल से बचकर फिजाओं में बुलंदी पर उड़ना चाहते हो? खुदा समझो, आज हम बगैर सरो सामानी के आलम में हैं, लेकिन दुश्मन पूरी सरो सामानी के साथ, पूरे तैयारी के साथ, पूरे साजिश के साथ, मंसूबों के साथ और मजबूत इरादे के साथ आ रहा है कि वो हमको खत्म कर देगा। खुदा इस बात को समझो, महसूस करो और अपने इंतशार को खत्म करो, इंतशार को खत्म करो। अगर ऐवान में अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी या ये मजलिस के नुमाइंदे आपकी शान बढ़कर बेबाकी से गरजते हैं तो याद रखो, हमारी शान, हमारी शौकत, हमारी अजमत, हमारी बेबाकी, हमारी हिम्मत, हमारा सहारा अगर कुछ है तो वो आपका इत्तेहाद है, आपकी दुआएं हैं और आपकी वाबस्तगी है मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिम। अगर आपकी दुआ नहीं, आपकी वाबस्तगी नहीं, आपका इत्तेहाद नहीं, तो हम भी कुछ नहीं। याद रखो, याद रखो, हम सबकी अगर पहचान अगर कुछ है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। हम सबकी ताकत है तो इत्तेहाद मुस्लिमीन है। हम सब की कामयाबी अगर कुछ है तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। खुदा अपने इत्तेहाद को मजबूत करो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मरकज़ सियासी पे जमा हो जाओ। हालात नाजुक है, आने वाले कल में और भी नाजुक होंगे, नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। याद रखो, जब तक हम अपनी हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई आके हमारा साथ देने वाला नहीं है। मेरी इस बात को याद रखो, कोई हमारे लिए लड़ने वाला नहीं है। हमारी लड़ाई हमको ही लड़ना है। उठो और अपनी हक की लड़ाई दायरे दस्तूर में रहते हुए जमहूरी जिद्दोजहद करने के लिए मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। अगर समझ रहे हैं कि वो आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वहां से वो आ जाएगा, कोई नहीं आया। फलस्तीन के लिए कौन आए थे? जो हमारे लिए कोई आएगा, हमारे लिए कोई आएंगे तो जरूर अल्लाह की रजा आएगी। अगर हमारे लिए कोई आएंगे तो सब गुम्मत वाले, कमली वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे। हमारे लिए कोई आएंगे तो हमारा इत्तेहाद आएगा, हमारे लिए कोई आएंगे तो हमारा जज्बा आएगा, हमारे लिए कोई आएंगे तो हमारा ईमान आएगा। खुदा अपने ईमान को मजबूत करो, अपने जज्बे को मजबूत करो, अपनी जमात को मजबूत करो, अल्लाह को राजी करो और रसूलुल्लाह के आशिक बन जाओ, आशिक बन जाओ रसूलुल्लाह। दुनिया की कोई ताकत तुमको न झुकाई है, न झुका सकी। ना अगर हम इन चीजों पे कायम व दायम रहें। खुदा समझो, हालात ना हो,
समझो मेरी इस बात को, बार बार कह रहा हूं, हालात नाजुक है, खै मारना छोड़ो, मौज मस्ती को छोड़ो, अल्लाह को राजी करो, इख्तिलाफात को फरामोश करो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह जरूर हमारी हिफाजत करे। मुझे अल्लाह की जात पे कामिल यकीन व ईमान है कि रोज़े क़यामत तक इस्लाम का परचम सरजमीन हिंद पर लहराता रहेगा और रोज़े क़यामत तक हिंदुस्तान की हर मस्जिद से हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की सदाएं गूंजती रहेंगी। हमारे शरीयत को खत्म करने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान रोज़े क़यामत तक अपनी शरीयत पे कायम था, है और रहेगा। दुनिया की कोई ताकत हमको खत्म नहीं कर सकती। हम सब कुछ लुटा देंगे, अपने जमीन को लुटा देंगे, अपने घर को लुटा देंगे, अपनी खेतियों को लुटा देंगे, अपनी इज्जतों को लुटा देंगे, अपनी इस्मतों को लुटा देंगे, अपनी आबरूओं को लुटा देंगे, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कदम हम अपने ईमान को लुटने नहीं देंगे। हम अपने ईमान को लुटने नहीं देंगे। अगर कोई समझ रहा है कि हमको लूट कर कमजोर कर देंगे, तो ऐना समझ लुटेरे, लूट ले जितना लूटना है, लेकिन तेरे पास इतनी ताकत नहीं कि तू हमारे ईमान को लूट सके। ही तुझे शिकस्त देगा और हमारा ईमान ही हमको कामयाबी और कामरानी अता करेगा। इस जज्बे पे रहो, मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपनी जमात को मजबूत करो। फिर से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मुआज़्ज़ज़ रुकन पार्लियामेंट की जानिब से आप सबको अपने दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम यहां से एक पैगाम लेकर उठे, एक जज्बे के साथ उठे, एक इरादा लेकर उठे और इंशाअल्लाह ताला हम अपने ईमान पे कायम थे, हैं और रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।